مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب کی 57ویں آیت کے اندر کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا گیا ہے. آج کی اس نشست میں دو چیزوں کی طرف ہمارا خیال تھا کہ اس پر گفتگو کی جائے. عنوان تو ہے کہ توہین رسالت اور آج کا نوجوان، اس حوالے سے جو اٹھنے والے سوالات ہیں اور اس بارے میں ایک مسلمان کا نقطہ نظر کیا ہو. دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اس بحث کا جو افسوسناک حصہ ہے وہ یہ کہ کیا مسلمانوں کے درمیان، اہل اسلام کے درمیان ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہو کہ ان کے پیغمبر کی ناموس اس پر جو اس کی توہین کرنے والے کی سزا یا اس کی معافی یا اس کے بارے میں جو ہمارا پچھلے 4-5-6 مہینے سے اس سارے معاملے کو جس نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر ایک تو ہے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات ہوں، غیر مسلموں کی جانب سے ارتکاب ہو، ان کی جانب سے کوشش ہو، اس میں تو کبھی ان کی جانب سے کوئی کمی نہیں کی گئی. کیا مسلمانوں کے درمیان جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، کیا ان کو بھی اس بات پر کبھی شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کسی معافی کا، کسی قسم کی نرمی کا، کسی قسم کے الاؤنس کا، کسی مارجن کا مستحق ہے؟ یہ ایک اس بحث کا شاید سب سے افسوسناک پہلو، اور جو اس آخری 1-1.5-2 صدیوں میں ہی شاید آپ کو اس آخری زمانوں کے اندر ہی اس کی کوئی مثال مل پائے گی. اس سے پہلے کے زمانوں میں بہت مشکل ہے کہ اس بارے میں آپ کو کہیں کوئی بحث نظر آئے. تو آج میں چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کے دوسرے حصے کو شروع کریں، پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ ایک والہانہ شیفتگی یہ مسلمانوں کے ایمان کا لازمی جز ہے. اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان کامل ہو جائے اس بات کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو محبت تھی اور جو آپ کا یہ جتنے واقعات سیرتی کتابوں کے اندر، جتنے واقعات احادیثی کتابوں میں آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے اور پوری رات رونے کے اندر گزرتی تھی، آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا. تو آپ خود تو بخشائے تھے، آپ کے بارے میں تو اللہ جل جلالہ جا بجا فرما چکے ہیں کہ آپ سے کوئی آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. آپ تو دنیا کے اندر اپنے دوستوں کو، صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دے کر گئے ہیں. پھر یہ رونا دھونا کس کے لیے تھا؟ پھر یہ راتوں کا اٹھنا کس کے لیے تھا؟ پھر یہ پاؤں میں ورم کس کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے. اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق، ہم صحابہ کرام کا کتنا بڑا مرتبہ اور کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کرام کی. اور ایک موقع کے اوپر ایک صحابی تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، رسول اللہ طوبیٰ لمن رآک وآمن بک، کیسی خوش نصیبیاں ہیں ان لوگوں کے لیے. طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے، اور خوش نصیبی اور سعادت کے معنوں میں بھی ہے کہ یا رسول اللہ کتنی خوش نصیبی ہے
کتنی سعادت ہے، کیسی خوش بختیاں ہیں، کیسے نصیب ہیں ان لوگوں کے من رآ کا، جس نے آپ کو دیکھا، وہ آمن بک، اور آپ پر ایمان بھی لایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ من لم یرانی و آمن بی، کہا کہ 3 دفعہ فرمایا کہ طوبیٰ کہ خوش نصیبی ہو، پھر خوش نصیبی ہو، پھر خوش نصیبی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں۔ جو دیکھ کر ایمان لائے ان کے لیے طوبیٰ فرمایا، جس نے ان صحابی نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں، اس کی تائید فرمائی، اور پھر کہا طوبیٰ من رآنی و آمن بی، کہ واقعی خوش نصیبی ہے اس بندے کی جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لیا۔ پھر فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ من لم یرانی و آمن بی، کہ 3 دفعہ طوبیٰ فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرے اوپر ایمان لے کر آئے، کیونکہ ایمان بالغیب ہے، دیکھے بغیر، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ آپ کی وہ مناظر دیکھے، نہ وہ مکی زندگی دیکھی، نہ طائف کی زندگی دیکھی، نہ مدینہ منورہ کا دور دیکھا، اور اس سارے کے بغیر آج جو مسلمانوں کا سرمایہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک والہانہ وابستگی ہے، جس کے مناظر اللہ جل جلالہ جس کے مناظر کو تازہ کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو آج بھی اس وقت لاہور کے اندر ناموس رسالت کی بہت بڑی ریلی ہو رہی ہے، لوگ اس باہر نکل کر اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں امت مسلمہ اور مسلم معاشرے میں سے جس وقت یہ ختم ہو گیا معاملہ سارا کا سارا، کہ مسلمان نہ ہو، ایک راکھ کا ڈھیر ہو، کہ گویا جو کچھ بھی ہوتا رہے وہ ٹس سے مس نہ ہو، اس کی مثالیں آپ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا معاملہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہوا۔ بنی اسرائیل کو جہاں جہاں اللہ جل جلالہ ان پر غضب اور پھٹکار کی بات کرتے ہیں، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا، تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کی جانب سے انبیاء کو قتل کیا گیا اس کے اوپر، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبوب اور خاص قوم مانتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سبق تمہیں قرآن نے سکھایا تھا، یہ سبق تمہیں اللہ کی کسی کتاب نے سکھایا تھا، یا اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ کرو؟ تو اس امت کی خصوصیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ جو تعلق، ایک اور روایت کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات آتی ہے کہ جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے پوچھا کہ، یا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور روایت سناؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ وَمَن تَبِعَنِي مِنْهُمْ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُمْ مِنِّي، یا اللہ جن لوگوں نے میرے لوگوں میں سے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں میں سے جنہوں نے میری اتباع کر دی فَإِنَّهُمْ مِنِّي، وہ تو میرے میں سے ہو گئے، وہ تو میرے لوگ ہو گئے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میرے مخالف ہیں جنہوں نے میری نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ آپ کیا ہیں؟ معاف کرنے والے۔ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ جو وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری اتباع کی وہ تو ہے ہی میرا، یا اللہ وہ تو میرے اوپر ایمان لے آیا، وہ تو اس طرف ہو گیا۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو دوسری طرف کھڑا ہو گیا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ آپ کیا ہیں؟ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں۔ انبیاء کبھی یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ جس نے میری نہیں مانی فإنک، یا اللہ آپ جبار اور قہار ہیں، اور یا اللہ آپ عذاب دینے والے اور پکڑ کرنے والے ہیں۔ یہ فإنک غفور، اللہ کو پھر کون سی صفت ان کی کون سی صفت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ غفور ہیں اور آپ رحیم ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو آپ کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا، آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ تو بہت طاقتور اور بڑی حکمت والے ہیں۔ مطلب یہاں پر بھی انہوں نے کس کی بات کی کہ اللہ پھر اپنی معافی والی صفت کو ہی غالب رکھیے۔ ان آیتوں کی تلاوت فرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر روئے اور فرمایا کہ یا ربی امتی، یا رب، یہ تو ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں کہا، یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بالکل صحیح روایت ہے حدیث کی۔ جبرائیل تشریف لائے اور پوچھا کہ ما یبکیک، یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس بات نے رلایا ہے، اور اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ کس بات پر رو رہے ہیں، تو کس بات نے آپ کو رلایا رسول اللہ؟ تو پھر اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ نحن نرضیک، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو
راضی کریں گے. ولا نسوءک فی امتک, آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کسی پریشانی میں نہیں ڈالیں گے, ہم آپ کو راضی کریں گے. یہ جو قرآن پاک کی آیت, اس کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کو اتنی عطا ہوگی, آپ کو ان قریب اللہ عطا کرے گا, یعنی قیامت کے دن میں اتنی عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا. تو حضور راضی کس بات پر ہوں گے؟ جبرائیل امین تشریف لائے ایک موقع کے اوپر, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یار یہ شفاعت, آپ کو پتہ ہے شفاعت کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس مسلمان کے اوپر بھی جہنم واجب ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی اذن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی, جو مسلمان بے شک مستحق جہنم کا ہو چکا ہوگا. جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کی 1/4 امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے, یہ چاہیے یا شفاعت چاہیے؟ 1/4 امت سے حساب نہیں ہوگا, اور یہ چاہتے ہیں یا شفاعت چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں شفاعت. تو پھر دوبارہ جبرائیل آئے کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت بھیج دیتا ہوں, یہ چاہیے یا شفاعت چاہیے؟ فرمایا کہ شفاعت چاہیے. پھر جبرائیل امین آئے, کہا 2/3 امت کو, 2/3 امت کو بغیر حساب جنت میں بھیج دیتے ہیں, یہ چاہیے شفاعت چاہیے؟ کہا شفاعت چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ پوری امت کا پروگرام لے کر بیٹھے, اسی لیے نہیں 2/3 تک پر بھی راضی نہیں ہوئے, ورنہ 2/3 کا معاملہ بغیر حساب کتاب کی جبرائیل نے پیشکش کی کہ یہ جنت کے اندر جائیں. فرمایا نہیں شفاعت چاہیے, یہ شفاعت ہوگی. اور پھر دوسری طرف کہا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا آپ کو راضی کر کے آپ کو راضی کیا جائے گا اس کو. مصطفیٰ جائے